ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے، اور یقیناً ہم جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہی کم ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر ایک مرتبہ ہمیں یہ ماہ مبارک، ماہ مقدس کہ جس کی فضیلتوں کا اندازہ، جس کی برکتوں کا، رحمتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، یہ مہینہ رب نے ہمیں پھر عطا فرمایا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ سارے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، جس کی ضرورت بھی ہے ملک کی عوام کے لیے، یہاں کے باشندوں کے، یہاں کے لوگوں کے لیے۔ تو صبر کی گھڑی ہے اور صبر سے ہی ہمیں کام لینا ہے، اور وہ ساری احتیاطی تدابیر کہ جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، جس انداز سے، جس طریقے سے ہم پہلے خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے، مساجدوں کو سجایا جاتا تھا اور ہر گلی، ہر جگہ پر چہل پہل نظر آتی تھی، شاید اس بار ایسا نہ ہو۔ لیکن آپ حضرات پریشان نہ ہو، ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں ہم نماز ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں آپ حضرات کہ دیکھیں کہ صرف ایک ہی آدمی کی ایک غلطی کی بنا پر نہ ساری قوم بدنام ہو جاتی ہے، سارا معاشرہ بدنام ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں کے قانون، یہاں کے جو حکمران ہیں، انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہی پڑے گا، اور یہ ہمارے حق میں بھی ہے اور یہاں کے لوگوں کے حق میں بھی ہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ والا معاملہ ہے کہ دوری بنائے رکھیں۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم مساجدوں کے اندر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ حکم ہے کہ جب بھی ہم صفوں میں کھڑے ہوں تو کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے ہوں، کہ جس سے سوشل ڈسٹینسنگ پر پالن نہیں ہو پائے گا، اسی وجہ سے مسجدوں کے اندر جانے سے روکا گیا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے پالن نہیں ہو پائے گا، لوگ بھیڑ اکٹھی کریں گے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کسی بھی قانون کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ جو حکومت نے ہمیں حکم دیا ہے، جو حکومت نے ہمیں باتیں بتائی ہیں نا، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دعا کریں رب کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہمیں بہت جلد اس وبا سے نجات عطا فرما دے۔ تو اپنے گھروں میں ہی نماز کی پابندی کرنا ہے، 5 وقتہ نماز ادا کرنی ہے، اور بالخصوص نماز تراویح بھی ہمیں اپنے گھروں پر ہی رہ کر کے پڑھنا ہے۔ مسجد میں آپ نہ جائیں، بالکل بھی جانے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ پورے ملک ہندوستان میں لاک ڈاؤن ہے، تو کسی امام نے یا کسی مسجد کے صدر یا سیکیورٹی نے یہ حکم نہیں دیا ہے، سیکیورٹی نے، کہ بھئی آپ مسجد میں نہ آؤ، بلکہ یہ تو پوری جو حکومت ہندوستان کی اسی نے بتایا ہے، اسی نے حکم دیا ہے کہ مسجدوں میں نہ جائیں، اور جو دوسرے دھارمک استھل ہے وہاں بھی بھیڑ اکٹھی نہ کریں۔ تو آپ کسی پر بھی الزام لگانے کی کوشش نہ کریں۔ بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی لوگ آ کر کے مسجدوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، امام نے اگر اندر سے دروازہ لگا لیا تو پھر اگر امام صاحب نے منع کیا تو پھر ان پر برائی والی بات آتی ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ جب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو گھر پہ ہی رہنا ہے، اور گھر پہ ہی رہ کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہے، گھر پہ ہی رہ کر کے ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا ہے اور نوافل کی کثرت کرنا ہے، اور اللہ نے جو ہم پر فرض کیا ہے ان فرضوں کی ہمیں ادائیگی کو گھر پر ہی رہ کر کے ہمیں کرنا ہے۔ اور گھروں پر بھی بھیڑ لگانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو گھروں کے جتنے گھر کے سدسیہ ہیں وہی صرف گھر پہ رہ کر کے نماز کو ادا کریں۔ ایک معاملہ، ایک مسئلہ جو بہت زیادہ اس وقت پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی 2 گھر ہیں، پاس میں ایک گھر ہے تو وہاں حافظ کا انتظام ہے، دوسرے گھر میں حافظ کا انتظام نہیں ہے، ایک گھر والوں نے اپنے گھر کے سدسیوں کے لیے صرف حافظ کا انتظام کیا ہے، تو جب اس گھر میں نماز ہوگی
اس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوگی، صرف گھر والے پڑھیں گے تو اس کی آواز ہمارے گھر میں بھی آئے گی، تو کیا ہم اپنے گھر میں مصلی بچھا کر کے اسی کی آواز سے اپنے گھر میں جماعت کر سکتے ہیں؟ تو یقین جانیں ایسا بالکل نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ شرط یہ ہے کہ امام سے متصل ہونا ضروری ہے، اور وہ دوسرے گھر میں آپ اپنے گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں اپنے گھر میں اکیلے تنہا آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو اس چیز کا جو لاک ڈاؤن ہے اس میں آپ حضرات بالخصوص خیال رکھیں کہ بالکل کوتاہی نہ برتیں، اور کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھو ایک شخص کی وجہ سے، ایک انسان کی وجہ سے سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی بدنام ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے اچھے اخلاق کو پیش کرنا ہے، ہمیں دنیا والوں کو راضی نہیں کرنا، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم اپنے گھر میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ مسجد میں جائیں گے تو اگر کسی نے خبر کر دی تو جا کر ہماری پھر توہین بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی دیکھیں آپ حضرات، پھر رمضان کا مہینہ عبادت کا یہ میسر ہوتا ہے، اگر ہم پکڑے گئے، کسی نے خبر کر دی، ہم نے بھیڑ لگائی مسجدوں کے اندر، پکڑے گئے، تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں جیل میں یا تھانے میں گزارنا پڑے۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو چاند نظر آ چکا ہے، اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، اور روزے رکھیں، کوئی بھی روزے کو نہ چھوڑیں، اور رمضان کے مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی ایک انسان نے روزہ نہیں رکھا تو وہ اپنے گھر میں موجود ہے، تو روزہ اگر بغیر عذر شرعی کی وجہ سے اس نے چھوڑا ہے، بے وجہ میں یوں ہی چھوڑ دیا، لیکن فرضیت کا انکار نہیں کرتا، روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، چھوڑ دیا بس اس نے، تو گناہگار تو ہوگا۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے جو ادب و احترام بھی نہیں کرتا، نہ روزے داروں کا، نہ رمضان کے مہینے کا، پھر خود بھی روزہ نہیں رکھتا، تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے، ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ہمیں انہیں کوشش کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزوں کو فرض کیا ہے کہ جس نے ان میں سے 3 پر عمل کیا اور 1 کو چھوڑ دیا تو وہ اس کے کام کی نہیں ہے جب تک سب پر عمل نہ کرے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایک انسان ایسا ہے کہ نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقتہ وہ نماز پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، حاجی بھی ہے، لیکن زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا۔ بہت سے ہم نے ایسے مالدار بھی دیکھے ہیں کہ جو زکوٰۃ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، زکوٰۃ کو نہیں جانتے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور حج بھی کر کے آ گئے ہیں، تو شاید ان کے ذہن، ان کے دل میں یہ ہوگا کہ بھئی ہمیں لوگ حاجی کہیں اس لیے ہم حج کر لیں، اور زکوٰۃ دیں گے تو کوئی تعریف تھوڑی نہ کرے گا ہماری۔ اس نیت سے صرف وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بہت سے ایسے آپ کو معاشرے کے اندر لوگ مل جائیں گے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کو اللہ نے فرض فرمایا ہے مسلمانوں پر، تو جس نے 3 کو پکڑا، 1 کو چھوڑ دیا تو وہ اس کی تینوں بھی بیکار ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاروں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے صاحب استطاعت ہمیں بنایا ہے تو حج بھی کر کے آئیں، اور صاحب نصاب ہیں تو ہم زکوٰۃ کو بھی ادا کریں۔ ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ کو شعبان کی خطبہ دیا، اس میں رمضان شریف کے فضائل بیان فرمائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کر دو۔ حکم دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ رمضان کا مہینہ ہے، دیکھیں آپ کہ لاک ڈاؤن ہے، کہیں نہیں جا سکتے ہمیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو پورا وقت ہے ہمارا، ہم عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو مزدور ہیں وہ بیچارے مزدوری کو چلے گئے، جو دوسرے کام کرنے والے اپنے کام کاج میں چلے گئے تو صرف 5 وقتہ نماز پڑھی اور کچھ نہیں کر پائے۔ لیکن اب نہ کوئی کام کرنا ہے، نہ کہیں جانا ہے، ہمیں صرف گھروں میں ہی رہنا ہے، نہ کہیں کام کرنے بھی نہیں جا سکتے، تو ہم 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ دوسرے ایسے کام بھی کریں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ موقع ہے جو ہمیں میسر ہوا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتوں کی کثرت کر دو۔ 2 باتیں وہ کہ جن سے تمہارا رب راضی ہو، اور 2 باتیں وہ کہ جو تمہیں جن کی ہر وقت ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ 2 باتیں کون سی ہے کہ جن سے اللہ رب العزت راضی ہوگا؟ تو میرے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو دو باتیں ہیں کہ جن سے تمہارا رب راضی ہوگا، ایک تو ہے کلمہ شہادت اور دوسرا استغفار کی کثرت کرنا۔ تو گھر میں رہ کر کے ہمیں استغفار کی کثرت کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ دو باتیں وہ کہ جن کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور دوزخ سے اس کی پناہ مانگو، جنت کی دعا کرتے رہو، استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر رب ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے انشاءاللہ۔